چاچا نے میری چڑیا کو جھٹکوں سے مارنا شروع کیا تو مجھے مزید مزہ آنے لگا تھا۔ میں نے چچا کا طوطا آگے سے نکال کر اپنے پیچھے والی چڑیا میں جیسے ہی ڈالا تو میرا نام ثنا ہے، میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ وہ گاؤں کافی دور تھا۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میں دکھنے میں کافی پیاری تھی۔ میرا رنگ بھی بہت گورا ہے اور میرے نین نقش کافی پرکشش تھے۔ میرا بچپن کافی اچھا گزرا تھا، لیکن ابھی میں نے ہوش سنبھالا تھا جب ایک دن میں نے ابو کو دیکھا جو رات کو نشے سے دھت ایک لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ امی نے یہ سب دیکھ کر ہی ابو کو پکڑ لیا اور کہنے لگی تھی کہ انہیں دھوکہ دے کر ابو نے اچھا نہیں کیا۔ ابو بھی یہ سن کر امی پر برس گئے کہ امی میں اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابو اس لڑکی کے ساتھ نشے میں دھت ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے کہ میں بھی شوق ہو گئی تھی۔ ابو اس لڑکی کو لے کر روم میں چلے گئے تھے۔ امی نے یہ سب دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ لیا اور سامان باندھنے لگی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اتنی رات کو کہاں جائیں گے، ہمیں صبح جانا چاہیے تھا، پر امی شاید نہیں چاہتی تھی کہ اس چھوٹے سے گھر میں وہ سب دیکھوں اور میرے ذہن میں برا اثر پڑ جائے۔ میری امی بہت آزاد خیال تھیں، ان کی اپنے کزن کے ساتھ بہت زیادہ بول چال تھی، اس لیے ابو کو یہ پسند نہیں تھا۔ امی باز نہیں آئیں تو ابو نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ میرے چچا نے یہ سب دیکھا تو ابو پر بہت غصہ ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت اچھے سیاست دان اور سارے گاؤں میں ہی ان کا نام تھا۔ امی کو سمجھانے لگے کہ بڑے لوگوں کے لیے یہ سب عام ہے، اگر ابو نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کر بھی لیا ہے تو امی انہیں معاف کر دیں۔ پر امی نے مجھے لیا اور اپنے کزن کے پاس چلی گئی تھیں۔ ہم سب امی کے کزن کے پاس ہی رہنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد امی ابو کی طلاق ہو گئی تھی۔ مجھے کافی عجیب لگتا تھا کیونکہ امی اپنے اس کزن سے کافی اٹیچ تھیں اور اتنا ہنس کر باتیں کرتی تھیں جیسے انہیں اس سے طلاق سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ یہ سب میں نے دیکھا تو تنگ آ گئی تھی۔ میں کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک رات میری زندگی کی سب سے تلخ رات تھی کیونکہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو زندگی پر برا اثر ڈال چکا تھا۔ امی اپنے کزن کے روم میں تھیں اور ان کے ہنسنے کی آواز کچھ دیر بعد عجیب آواز میں بدل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امی ابو کی طرح نکلی ہیں، اب مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ دن بعد امی نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ دونوں گھومنے جانا چاہتے تھے۔ جب ہی امی نے مجھ سے بات کی کہ میں چچا کے گاؤں چلی جاؤں، میں تو پہلے ہی دور جانا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب ایسا ہی کروں گی۔ میں نے اپنا سامان تیار کیا۔ گاؤں کا ایڈریس لے کر میں چچا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ کافی بڑی حویلی تھی اور کافی رش تھا۔ سارے ہی سیاست دان حویلی میں موجود تھے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی موجود تھیں۔ مجھے ان عورتوں کو دیکھ کر کافی شوق لگا تھا کیونکہ وہ بہت برے حلیے میں تھیں اور انہیں خود کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ سارے مرد عورتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اس حویلی کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ میرا موڈ یہ سب دیکھ کر ویسے ہی فریش ہو گیا تھا۔ میرا دل اب حویلی میں لگنے لگا تھا۔ رات کو ہم سب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ چچا کے بچے بھی بہت بڑے تھے، وہ کافی لوگ مستیاں کرتے تھے۔ مجھے پڑھائی کی اجازت مل گئی تھی۔ ایک دن اچانک امی کا فون آیا تو کہنے لگیں کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس حویلی میں کافی خوش ہوں، اب ادھر ہی رہوں گی۔ میرا موڈ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ میں بھی اب اپنے دوست بنانے لگی تھی۔ سب کچھ چل رہا تھا۔ حویلی میں جو بھی ہوتا تھا مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن ایک رات میں ایسے ہی سوچنے لگی تھی کہ اس حویلی میں جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں وہ رات کو ہی کیوں ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں کافی تجسس میں پڑ گئی تھی کیونکہ جیسے ہی ہم بچے سو جاتے تو رات کو کافی لوگ آتے تھے اور وہ چچا کے ساتھ ان کے مہمان خانے میں چلے جاتے تھے۔ عورتوں کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی کہ آخر ایسا کیا چلتا ہے۔ ایک دن میں نے چچی سے پوچھا کہ رات کو ہی میٹنگ کیوں رکھی جاتی ہے، تو چچی نے مجھے خاموش کروا دیا کہ خبردار جو میں نے کسی اور کے سامنے یہ بات کی۔ میں نے چچی کی بات سن کر اپنا منہ بند کر لیا تھا، لیکن سوچ لیا تھا کہ اس بات کا خود ہی پتہ کرواؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ چچا ضرور کچھ ایسا ویسا کرتے ہیں۔ میں نے اب اپنے کزن سے پوچھا، وہ بھی رات کو وہی چلا جاتا تھا، تو کزن نے کہا کہ رات کو عورتیں ووٹ ڈلوانے آتی ہیں اور الیکشن ہونے کے بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ یہ کون سا ووٹ ہے جو رات کے وقت ہوتا ہے۔ میرا کزن میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا۔ چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ چچا نے مجھے پڑھائی کی اجازت دی تھی۔ ان کی اس نرمی کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان سے ہی پوچھوں گی کہ رات کو یہ سب کیا ہوتا ہے۔ مجھے چچا کے روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رات چچی دودھ بنا رہی تھی۔ جب میں نے سوچا کیوں نہ اس بار دودھ میں ہی چچا کو دینے جاؤں،
یہی سوچ کر میں نے گلاس لیا اور چچی کو بتائے بغیر چچا کے روم میں چلی گئی اور ان کا دروازہ بند تھا۔ اندر الیکشن چل رہے تھے، مگر جیسے ہی میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو حیران ہوئی، کیونکہ یہ آواز تو بالکل ہی ویسی تھی جیسی امی ابو کے ساتھ کام کرتے تھے تو آتی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اندر الیکشن کے نام پر یہ سب چل رہا ہے۔ اچانک ہی میں نے دروازہ بجایا، جب شور آنا بند ہو گیا اور اندر سے چچا باہر آئے، میرے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور دودھ پینے لگے تھے۔ میں نے چچا سے پوچھا کہ یہ کیسے الیکشن ہو رہے ہیں، تو کہنے لگے یہ الیکشن خفیہ ہوتے ہیں، الیکشن میں مجھے بھی حصہ لینا ہے۔ اب میں روز ہی رات کو چچا کے روم میں چلی جاتی تھی۔ مجھے کافی حیرانگی ہوتی تھی کہ صرف عورتوں کے ہی چچا کے پاس ووٹ لینے کے لیے کیوں جاتی ہیں۔ یہی سوچ کر میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی تھی۔ چچا اپنے بیڈ پر بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر وہ شوق ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں۔ میں نے کہہ دیا مجھے بھی ووٹ ڈالنا ہے۔ چچا میری بات سن کر کافی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ووٹ تو وہ ڈالیں گے اور مجھے ڈلوانا ہوگا۔ میں کافی کنفیوز ہو گئی تھی کہ چچا کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن چچا نے انکار کر دیا کہ میں ابھی کافی چھوٹی ہوں اور یہ سب مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ لیکن میں نے ضد کرنا شروع کر دی، مجھے وہ ڈلوا کر ہی دم لینا ہے۔ چچا نے کہہ دیا کہ کل میں ان کے روم میں آؤں، وہ مجھے تفصیل بتائیں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی اور کل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ چچا نے مجھے 12 بجے آنے کا کہا تھا۔ میں نے مر مر کر 12 بجنے تک کا انتظار کیا۔ 12 بجے تو میں فوراً ہی چلی گئی تھی۔ میں کافی پرجوش تھی کہ آج تو مجھے بھی ووٹ ڈالنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کیسا ووٹ ہے جس کی چچا بات کر رہے تھے۔ چچا نے جیسے ہی دیکھا کہ میں ان کے روم میں آ گئی ہوں تو وہ فوراً ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں شوق ہو گئی تھی اور چچا سے کہنے لگی تھی کہ ووٹ کے لیے دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چچا نے بتایا کہ یہ ایک ایسا ووٹ ہے جسے دوسروں کے سامنے نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی کسی دوسرے سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کو سمجھ لیا۔ اب وہ مجھے بیڈ پر لٹانے لگے تھے۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں چچا سے پوچھنے لگی کہ ووٹ کہاں ہے۔ جب چچا نے نیچے کی جانب اشارہ کیا، میں اس جگہ کو دیکھنے لگی تھی جدھر چچا نے اشارہ کیا تھا۔ میں شوق ہو گئی تھی کہ اس جگہ چچا اشارہ کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں پھنس گئی تھی۔ چچا میرے پاس آنے لگے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے ووٹ دکھایا تو میں دیکھ کر کافی شوق ہو گئی تھی۔ چچا ووٹ ڈالنے لگے تھے۔ میری طوطی مکمل طور پر تیار ہو گئی تھی اور ان کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ اگلی جگہ میں ڈالنے لگے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ مزہ آیا تھا۔ چچا کافی تیزی سے کام کرنے لگے تھے۔ میں شوق ہو گئی تھی کہ اتنی طاقت ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ دیر بعد ہی مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ کہنے لگے اگر ووٹ مجھے روز ڈلوانا ہے تو میں روز اسی وقت چچا کے پاس آ سکتی ہوں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ غلط ہے، پر کچھ دیر بعد ہی مس کرنے لگی تھی اور ارادہ کر لیا تھا کہ چچا کے پاس جا کر یہ سب کچھ کروں گی۔